آج تیسری تراویح ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات تلاوت ہوئی ہیں اس میں سے چند اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت، مملکت بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہا حکومت دے دی، جس کو چاہا حکومت چھین لی، جس کو چاہے عزت دے دی۔ جب اس کے ہاتھ میں تو اسی سے مانگنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کی فرما برداری کرے تاکہ عزت ملے۔ اب یہاں آدمی یہود و نصارہ کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹرمپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عزت یہ نہیں دے گا، عزت تو اللہ دے گا۔ اس سے پہلے بھی آ گئے امریکہ کو خوش کرنے والے اور امریکی صدر کو خوش کرنے والے، اور کہتے تھے کہ چمڑی بھی ہماری وردی چمڑی ہے، گزار نہیں سکتا، ان کی اتر بھی چمڑی۔ مشرف صاحب کی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے عزت دلت ہمارے ہاتھ میں، ہمیں راضی کرو، ہمیں راضی کرو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کرتی۔ لیکن نہیں، ایمان ختم ہو، اللہ تعالیٰ ایمان صحیح کرے لوگوں کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ طاقت، دیکھو اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ مردے سے وہ زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ انڈا ایک مردہ چیز ہے، اس میں سے جناب بچہ نکل آتا ہے زندہ، اور مرغی میں سے انڈا نکل آتا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ انسان بالکل مردہ ہو جائے، تمام حالات خراب ہو جائیں، لیکن اس میں سے اس کو نکل آتی ہے زندگی، موت زندگی نظر آ جاتی ہے اس کی جان، اور مرتا ہوا آدمی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں، اس سے مانگو، ہر چیز اس کے کیا نام ہے بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی مردہ بھی ہوگا کسی طریقے سے، اس کے حالات خراب ہو گئے، کیسے بھی ہو گئے، یعنی مردے سے مراد یہ بھی حالات سے اس کے کیا نام ہے معاشی حالات خراب ہے، معاشرتی حالات خراب ہے، سیاسی حالات خراب ہے، مر گیا، اللہ سے یقین رکھ کے اس سے مانگتا رہے، اس کی اطاعت کرتا رہے، وہ جب مردے سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ زندے سے مردہ نکالتا ہے، تمہاری اس مردہ حالات سے بھی زندگی پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کفار سے دوستی مت کرو، کفار سے کبھی بھی امید مت رکھنا کہ وہ تمہارے لیے کوئی فلاح بہبود کے کام کریں۔ جتنے ہمارے حکمراں آئے لگے رہتے ہیں کہ کیا نام ہے کسی طرح ہندوستان سے دوستی ہو جائے، ارے یہ ان کی سرش میں قرآن نے کہہ دیا کہ ان سے دوستی مت کرو، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، پھر بھی نہیں مانتے، ہمارے قرآن پہ عمل نہیں کرتے، مودی کی دوستی میں لگے رہتے ہیں کہ مودی کسی طرح راضی ہوگا، بڑے نہیں ہوگا راضی۔ ہندوستان اور ہندو جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اچھا نہیں کرتے، جب موقع ملتا ہے جناب مل ملا کے جناب موساد سے مل کے، عیسائی سے مل کے، اور پاکستان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے، مسلمان مل کر متحد مضبوط ہو جائیں، ان پہ امید نہ رکھے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں کفار آپ کے ساتھ تعاون کریں، منع کیا ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نبی کا اتباع کریں، اور یہ نئے نبی آئے ہیں، ہم تو پہلے سے کیا نام ہے اللہ کو ماننے والے، ابراہیم کو ماننے والے ہیں، اور ہم تو اللہ کے محبوب، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر قرآن میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوبیت کا مدار میرے محبوب کی اتباع کے اندر ہے، نبی کے اتباع کرو گے تو میرے محبوب بنو گے، تم کتنے جناب پارسا ہو، پرہیزگار ہو، اور کتنی تم کیا نام ہے ریاستیں کرنے والے ہو، اگر میرے محبوب کی اتباع نہیں کرتے تو میرے محبوب نہیں، میرا محبوب وہی ہے جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ کتنی محنت کی، ان میں سے بعض لوگ تو بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں۔ میں جب مصر گیا تو وہ کوہ طور پر گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا تھا، بہت اوپر 3.5 گھنٹے میں چڑھ کے تھے، تو میں نے شام کو دیکھا کہ شام کا وقت تھا، رات ہونے والی تھی، تو یہ یہودیوں کے جو ان کے جو اولیاء کہتے ہیں ہمارے ولی بھی ہیں، ہماری ولی بھی، تو بڑے بڑے جو ان کے ولی کہلاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے وہ جناب چن رہے تھے کیا نام ہے گھاس پھوس وغیرہ سوکھی، بھائی کیوں چن رہے؟ ہم نے پوچھا، انہوں نے تو اوپر جائیں گے، سردی بہت ہوتی ہے، ساری رات میں ہم عبادت کریں، اور پھر عبادت کر کے پھر دن میں ہم آتے ہیں، پھر رات کو ہم چلے جاتے ہیں، تو کتنی محنت ہی کرتے ہیں، سب بیکار، ان کی ریاضتیں بیکار، ان کی عبادتیں بیکار، ان کی جناب
کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بیکار. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، جو میرے محبوب کو مانو گے تو میرے محبوب بنو گے، ورنہ بالکل محبوب نہیں بنتے. کتنی محنت کریں، سب بیکار. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. حضرت عمران نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس میں چھوڑوں گا اور وہ وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے لیے وقف کر دوں گا اور کوئی کام اس سے میں دنیا کا نہیں لوں. جب ان کے گھر میں پیدا ہوا تو بجائے لڑکے کے حضرت مریم پیدا ہو گئی. یہ تو عورت تھی، خاتون تھی، بچی تھی. وہ پریشان ہوئے کہ میں نے تو منت مانی ہے، میں کیسے منت پوری کروں. کہا نہیں، میں اسی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں حضرت مریم کو. اور حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، نبی تھے. وہ وہیں بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے سپرد کر دیا کہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ یہیں رہے گی اور بیت المقدس کے اندر عبادت کرے گی، آپ اس کی حفاظت کریں. حضرت زکریا علیہ السلام نے عبادت شروع کر دی. حضرت زکریا ایک دن آئے جہاں وہ عبادت کر رہی تھی تو دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا بھائی یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ یہ سردی کا زمانہ ہے، سردی کے اندر گرمی کے پھل ہیں، گرمی کے اندر سردی کے پھل ہیں. یہ تو اس زمانے میں اسٹوریج وغیرہ بھی نہیں تھا کہ اسٹوریج میں سے رکھ کے لے آئے ہو. تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ دیتا ہے مجھے پھل، اور بے موسم پھل بھی اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی اور 100 سال کی ان کی عمر تھی. انہوں نے کہا جب یہ پھل اللہ بے موسم ان کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بے موسم اولاد عطا فرما سکتا ہے. اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، بوڑھوں کو کہاں ملتی اولاد، لیکن جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیوں نہیں دے سکتا. لیکن ان کو ملتا ہے، یہ اللہ کی مقرر بندی ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے فَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، جس جگہ وہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی اس جگہ بیٹھ کر انہوں نے پھر دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، لڑکا عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو پتہ یہ چلا، دیکھیے اللہ کے ولی حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، وہ تو ولیت عبادت کر رہی تھی بیت المقدس کے اندر. لیکن ایک ولی جس جگہ بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ بھی متبرک ہو جاتا ہے. حضرت زکریا نے اس جگہ بیٹھ کر دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی. حالانکہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو جہاں بیٹھ کر دعا کریں دعا قبول ہوئی. لیکن یہ واقعات قرآن میں اللہ اس لیے درج کرتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو سبق ملے. اور جو اعتراض کرتے ہیں یہ مت چھوؤ، اس تبرک کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو مت چھوؤ، اس کی عدم مت کرو، ان کے لیے یہ قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ بھائی جہاں اللہ کے کسی بھی پیارے سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ چیز برکت والی ہو جاتی. اس کے وسیلے سے بھی دعا کرو گے تو اللہ دعا کو قبول کرے. حضرت زکریا نبی ہو کر ہنالک دعا وہاں دعا کرتے کہ جہاں حضرت مریم بیٹھا کرتی تھی تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں اور نسبت ہو جائے تو وہ بھی اللہ. تو خدا اللہ کا ولی جہاں آرام کر رہا ہو، جہاں اللہ کا نبی آرام کر رہا ہو، یعنی ان کے جو مزارات ہیں تو وہ کیوں نہ مقدس ہو. ہم گئے جناب مصر کے اندر گئے، ہم جناب دوسرے علاقوں میں گئے تو وہاں بڑے بڑے نبیوں کے مزارات کے حاضر، صحابہ کے مزارات کے حاضر، اولیاء کے مزارات کے حاضر. تو جہاں جہاں بھی نبیوں کے مزارات ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، صحابہ کے ہر کے مزار وہ سب مقدس ہیں. ان کے وسیلے سے جب آپ دعا کریں وہاں جا کر تو اللہ دعا کو قبول فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتا اللہ تعالیٰ کے فرشتہ آیا، اس نے آ کے بشارت دی حضرت مریم کو کہ تمہارے ایک اولاد ہونے والی، اللہ تمہیں لڑکا عطا کرے. پریشان ہو کہ بھائی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو میری کیسے ہو جائے گی کہنے میں اولاد. ان کا اللہ تعالیٰ ہر چیز پکا دے، بغیر شادی کے اللہ اولاد عطا فرما سکتا ہے. اور پھر اللہ تبارک بتاویں حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی ولادت سے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یعنی یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تمہارے حالات بگڑ رہے زندگی کے اندر اور کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے حالات میں سدھرنے کے، اسی سے رابطہ کرو، اسی کی بارگاہ میں عرض کرو. وہ اگر بغیر کسی سبب کے، جب کوئی سبب نہیں بن رہا ہو اور حضرت مریم کو بغیر باپ کی اولاد عطا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہے. یہ سبق ہے اس ان واقعات کے اندر. پھر فرمائے کہ پھر نقل کیا جا رہا ہے ان کا کیا نام ہے عیسائیوں کا عقیدہ
کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، اور پھانسی دینے کے بعد ان کو کیا نام ہے ہم نے دفن کر دیا تھا، اور دفن کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور آسمان پہ اٹھا لیا۔ آسمان پہ اٹھانے کی وہ بھی فائدہ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے یہودیوں نے ان کو کیا نام ہے قتل سولی دے دی تھی، اور پھر ان کو ہم نے دفن کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے مشابہ ایک آدمی بنا دیا تھا، انہوں نے اس کو چڑھا دیا، اور یہودی بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو چڑھا دیا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ کو بحفاظت آسمان پہ اٹھا لیا، ان کو وہ سوری نہیں دے سکے اور ان کو وہ قتل نہیں سکے، اور آج بھی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت جب قریب آنے والی ہوگی تو وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد صلیب کو توڑیں گے اور پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کریں گے۔ عیسائیت کا نہیں، وہ کہیں گے نہیں اب میں نبی نہیں ہوں، کیونکہ میرے بعد نبی آ چکے ہیں، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا دور چل رہا ہے، لہٰذا ان کا کلمہ پڑھو اور مسلمان بن جاؤ، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے حضور کے پاس، اور انہوں نے کیا نام ہے مناظرہ کیا حضور سے، اور کہا کہ آپ تو ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، توہین کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں بیٹا نہیں کہتے، ہم تو ان کو بیٹا کہتے ہیں، بیٹا ہیں وہ تو ان کا بھائی بیٹے نہیں ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہوتا دیکھیے بغیر باپ کے پیدا ہوا، کوئی بھی باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے حضور نے فرمایا کہ پھر تو سب سے بڑے کیا نام ہے اللہ کے بیٹے تو حضرت آدم ہوئے، وہ تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پریشان ہو گئے۔ عیسائیوں کے بڑا ایک پورا وفد تھا، وہ آیا تھا، اور بڑے بڑے ان کے جو عیسائیوں کے سربراہ تھے اور علماء کہلاتے تھے، وہ آئے تھے مناظر ان کے بڑے بڑے۔ جب کوئی جواب بن نہیں پڑا، جھگڑا کرنے لگے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، معبود ان سے کہہ دیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، مباہلہ کر لیں، باہر نکل کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو بھی حق پر نہیں ہے اس کو ختم کر، اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اسے مباہلہ کر۔ ان کا ٹھیک ہے تیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے حضرت بی فاطمہ زہرا کو لیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو لیا، حضرت امام حسن امام حسین کو لیا، اور صبح صبح تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا بڑے بڑے عیسائیوں کے پادریوں نے، تو دیکھ کے باہر بھاگ گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ایسی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا ان کے مقابلے میں مت آنا، بس جو کہیں مان لو بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے میں اچھا پھر جزیہ دینا قبول کرو، تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب ان کے سر پر پہنچ چکا، اگر یہ آ جاتے مقابلے کے اندر تو ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے محبوب کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کی تمام ارواح کو جمع کیا تھا، اور جمع کر کر ان سے عہد لیا تھا کہ ہمارا محبوب آئے تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام نبیوں نے اقرار کیا، اور معراج کی رات اس پر عمل بھی ہوا، حضور پر ایمان بھی لایا، حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے، اور حضور کو اپنا نبی بھی مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جس طرح ہمارے نبی نبیوں کی نبی ہیں، کیونکہ ایمان لائے نا سارے نبی حضور پر، جو ایمان لاتے ہیں وہ امتی ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم امتی ہیں ایمان لانے والے ہیں حضور پر، اس طرح نبی بھی حضور پر ایمان لائے، وہ بھی حضور کی امتی۔ اور پھر ان سے عہد لیا گیا کہ اپنے دور میں آئیں تو ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اب جتنے یہودی ہیں اور جتنے عیسائی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نبی کے عہد پر تو عمل کریں، حضور کی تائید کریں، حضور کو مانیں، حضور کے ماننے والے مسلمانوں کو مانیں۔ یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے، مسلمانوں کو دشمن بنے ہوئے، عیسائی بھی یہودی مل کر، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کم سے کم عیسائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی تمہارے نبی کو تو انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا یہودیوں نے، ان کے ساتھ تو نہ ملو تم۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جناب سب سے بڑے مددگار بنے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے، اور پوری ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو نہیں۔ ارے بھائی تمہیں تو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے تھا، تمہارے یہ تو تمہارے دشمن ہیں یہ، جنہوں نے تمہارے نبی کو سولی پہ چڑھایا تھا، اور بقول تمہارے
کہ سولی پہ چڑھا دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سولی پہ نہیں چڑھا سکے, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور تمہارا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا, تو کم سے کم ان سے تو محبت نہ کرو. لیکن نہیں, اسلام کی دشمنی کے اندر دونوں مل جاتے ہیں, یہود و نصارہ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ نیکی کا کمال درجہ کیا ہے. فرمایا نیکی کا کامل درجہ یہ ہے, سب سے کامیاب اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کی جو محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دیں. یہ ہے ہماری یہاں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں, وہ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں ہم نے ساری اللہ کی راہ میں دے دی. ارے بھائی کوئی چیز محبوب ہے وہ دو, یہ ہے کمال اللہ کی راہ میں. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باغ ہے اور مجھے بہت محبوب ہے, بڑی محنت سے میں نے باغ, آپ اندازہ کریں کتنا محبوب ہوگا, بڑی محنت سے بنایا, لیکن چونکہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, سارا باغ میں اللہ کی باغ میں خیرات کرتا ہوں. فوراً گئے جناب, گھر کے اندر گئے اور باغ میں جا کے اپنے بچوں کا, نکلو بھائی ادھر سے نکلو, یہ میں نے بس باغ دے دیا, اللہ کو دے دیا, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب تھے. کیسے قربانی دینے والے تھے اور آیتوں پر عمل کرنے والے تھے وہ. اس کے بعد فرمایا کہ جب تحریر قبلہ ہو گیا تو یہ حکم آ گیا کہ بھائی بیت المقدس سے آپ اپنا منہ پھیر لیں خانہ کعبہ کی طرف. یہ اعتراض کرنا شروع کر دی یہودی نے, بھائی پہلا گھر تھا وہ تو بیت المقدس, اس سے کیوں منہ پھیرا؟ تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں, پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے, پورے زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی گھر بنائے تو وہ خانہ کعبہ, سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ. پھر اس کے اندر عظمت بیان کرتا ہے کہ ہمارے گھر کی شان یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر. اور وہ کون کون سی برکتیں ہیں, وہ ہماری نشانیاں ہیں بہت سی اس کے ارد گرد. اور پہلا گھر اللہ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اور اس میں ہماری بہت سی نشانیاں بھی ہیں. اس کی فضیلت ظاہر کریں, مقام ابراہیم بھی وہاں ہے, زمزم بھی وہاں ہے, اور حجر اسود بھی وہاں ہے, بہت سے نبیوں کے مزارات بھی وہاں ہیں اس حتیم کے اندر. تو فرمایا اس میں تو اس کی تو بڑی عظمت ہے اس کے خانہ کعبہ. اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ دیکھو تم سب سے بہتر امت, تو کتنی امتیں آئی ہیں, 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہیں, لیکن ان ساری امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو. لیکن ایک شرط لگا دی کہ تم اس لحاظ سے بہتر ہوگے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا کرو اور اچھائیوں کا حکم دیا کرو. یہ اس وجہ سے تم کیا نام ہے بہتر امت ہو کہ لوگوں کو دین کی طرف لاؤ, اچھائی کی طرف لاؤ, برائی سے ان کو روکو. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے رہا کرو, لوگوں کو برائیوں سے بچاتے رہا کرو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو عذاب نازل ہوگا اللہ کا, اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا پھر لوگ دعا کریں گے, نیک لوگ دعائیں بھی پھر قبول نہیں ہوں گی. یعنی یہ اہم چیز ہے, لوگوں کو نیکی کی طرف لانا. آپ کی کوئی دوست ہے, ساتھی ہے, گھر والے, ان کو دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے اس کو بتائیں کہ بھائی عقیدہ درست کر لو. کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو بتائیں کہ نماز پڑھو, ابھی رمضان آ رہا ہے, کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے, کہیں اس سے بھائی کوئی تمہارا دوست ہے, ساتھی ہے, کوئی کیا نام ہے اپنے آفس کے اندر کوئی ساتھی, اس کو گھر کے اندر کوئی بھائی روزہ رکھو اللہ کے بندے, نماز تو پڑھ دو اللہ کے بندے. تراویح ہے, تراویح چھوڑ کے نہیں پڑھ, لیکن اللہ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی اور روزے رکھے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمایا. اب یہ دو چیزیں ہم سے نہیں ہو رہی, کتنے افسوس کی بات. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو جنگ بدر کے اندر 313 لوگ تھے اور وہ 1000 سے زیادہ کافر تھے, ان کے بعد جدید ترین اسلحہ بھی تھا. لیکن جب یہ میدان میں نکل کر آئے تو اللہ نے مدد کی, 5000 فرشتے اللہ نے بھیج دیے, اور انہوں نے پھر 313 مسلمانوں کی مدد کی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. تو اس میں نے جب گیا تھا وہاں اس دفعہ, تو وہاں الحمدللہ حاضری ہوئی. بدر کی جو جگہ ہے جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں ان کے بدر کے 313 صحابہ کی مزارات ہوئی. برابر کے اندر پہاڑ ہے, اس کا رنگ بھی الگ ہے. جس پہاڑ کے وہ 5000 فرشتے اترے تھے اس کا بالکل الگ رنگ ہے. آج بھی وہ پہاڑ بہت بڑا متبرک پہاڑ ہے, اور صحابہ کرام کہتے تھے ہم کسی کو مارنے کے لیے جاتے تھے اس سے پہلے وہ مر جاتے. صحابہ یعنی فرشتے ان کی اس طرح مدد کیا کرتے. لیکن پتہ یہ چلا کہ انسان جب آتا ہے میدان کے اندر پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے دعا کریں اللہ ہندوستان نے حملہ کر دیا, اللہ کیا نام ہے اسرائیل نے حملہ کر دیا, مدد ایسے نہیں ہوتی. مدد آؤ میدان کے اندر, اللہ کی مدد, جہاد کرو, نکلو, پھر دیکھو ہم فرشتوں کے ذریعے کیسی مدد کریں. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سن 65 کے اندر لوگ بتاتے ہیں, بڑے بڑے فوجی بتا رہے تھے ہمیں 65 کے اندر کہ ہم نے سب چادر اوڑے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ تھے اور جہاد کر رہے تھے ہمارے ساتھ, اور کافروں کو مار رہے تھے. تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے.
کہ جب مسلمان باطل کے مقابلے میں آتا ہے اور جب اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں آتا ہے اور لڑتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ڈرنا نہیں چاہیے اس کے اندر. ہمارے لوگ ڈرے بیٹھے ہیں کہ صاحب کیسے کیا نام ہے امریکہ کا مقابلہ کریں گے, امریکہ کی دشمنی کیسے لیں گے, ہندوستان کی دشمنی. ارے آؤ میدان کے اندر ڈٹ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے فرشتے دے. اس کے بعد فرمایا کہ احد کا ذکر فرمایا کہ احد کے اندر جناب جب اللہ نے فتح عطا کرنے کے بعد وہاں کیا نام ہے فتح ہو. اللہ انہوں نے فرمایا دیکھو اس چوٹی کے اوپر 10 سوار ہیں, وہ حفاظت کرے, کوئی نہ اٹھے. جب وہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اس میں سے اتر کے وہ نیچے آ گئے. حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ سب تک مسلمان نہیں ہوئے, کافروں کی طرف سے لڑ رہے. انہوں نے جناب پورا حملہ کیا, اور جب حملہ ہوا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس کے حملے کے اندر 22 مشرک مارے گئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید. حضرت امیر حمزہ بھی اسی کے اندر شہید ہوئے بہت میدان کے اندر. اتنا بڑا جو نقصان ہوا, حالانکہ فتح ہوئی تھی, فتح ہماری شکست میں بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کی بات نہیں مانی. یعنی یہ سبق ہے جنگ احد کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فتح تھی وہ نبی کے صدقے میں عطا کی, نبی کے اتباع کے صدقے میں عطا کی. اور اسی میں دیکھ لو اگر تم نے حضور کی تھوڑی سی نافرمانی کی, اوپر نیچے سے اتر کے آ گئے نیچے, تو وہی فتح تمہاری شکست میں تبدیل ہوئی. آج بھی دیکھ لیجیے ہمارے پاکستان کے اندر مثالیں موجود ہیں. 65 کے اندر اللہ نے کتنی فتح عطا فرمائی, پورے ان کی جناب علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ تو تاشقند کا معاہدہ کر کے آ گیا ایوب خان, ورنہ تو ہم نے تو بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا. ہندوستان میں عظیم فتح اللہ نے عطا فرمائی. ٹینکوں کی جنگ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی, اور نہت سے ہم نے لڑا تھا, کوئی ٹینک سامنے نہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی فتح ہو. لیکن اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے بعد سن 71 کے اندر اللہ نے کیسی ذلت آمیز ہمیں شکست دی. یعنی دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 90,000 مسلمان ایک بنیے کے آگے, ہندوؤں کے آگے, کافروں کے آگے ہتھیار ڈالے. اس ذلت آمیز شکست یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے پورے عرصے کے اندر اللہ کی نافرمانی, اسلام نافذ نہیں کیا, اسلام کے خلاف احکامات دیے پاکستان کے اندر. اس کا نتیجہ ہوگا. اب بھی یہی کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اسلام کے ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ سے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جب حملہ ہو چکا تو پھر اللہ نے دوبارہ فتح عطا فرمائی, اور جب وہ بھاگ گئے کافر وغیرہ تو پھر خبر آئی کہ دوبارہ وہ آ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں حملے کی. جیسے یہ خبر آئی کہ وہ دوبارہ حملہ کر رہے ہیں کافر, تو اللہ کا حکم آ گیا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو. اب بہت سے بتائیے کہ کیا نام ہے جنگ احد کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور جو زخمی تھے خون بہ رہا, ان کے ہمتیں ٹوٹی بھی جناب, ان کی تھکے ہوئے ان کے. ایسے موقع پر اگر کوئی کسی کو کہے میاں جاؤ دوبارہ, تو کہے گا میاں پاگل ہوا, ابھی تو ہم تھکے ہوئے آئے ہیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا حال ہو رہا. لیکن اللہ تعریف فرما رہا ہے صحابہ کی کہ جیسے ہمارا حکم نازل ہوا انہوں نے کوئی چور و چرا نہیں کی. اللہ کے وہ زخموں سے چور تھے, لیکن پھر اللہ کے نبی کے حکم پر دوڑ پڑے, جہاد کے میدان میں آ گئے, مقابلے میں. یعنی اللہ امتحان دیتا ہے اپنے بندوں کا اور اپنے حضور کے غلاموں کا کہ حضور کی بات کہاں تک مانتے ہیں. یہ اپنی تھکن کو ہم تو, اب ہمارا تعلم یہ کہ ہم تراویح میں نہیں آ رہے تھکن کی وجہ سے, یہ سب تھکن ہو جاتی ہے. ارے 20 تراویح پڑھنے میں تھکن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو صحابہ بولتے کہ زخموں سے چور تھے اور جنگ کر کے چکے تھے. اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے, ان کا بھی دفن کر کے آئے تھے, اور جناب پھر حکم آ گیا چلو, گھر بھی نہیں پہنچے تھے, پھر جناب نکل پڑے. یہ بتانا مقصود ہے مسلمانوں کی. دیکھو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ بہانہ نہیں چلتا کہ صاحب میں تھکا ہوا ہوں, یہ کیا نام ہے, اتنی پریشانی ہے, یہ مجھے سب چھوڑو, بس اللہ کے حکم پر عمل کرو, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کسی نازل ہوتی. یہاں تعریف کی گئی کہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو کیا نام ہے اسی طرح دوڑ پڑے اللہ کے حکم پر. ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ان کو. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مال مال فرما دے. اے اللہ رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما دے. اے اللہ جو ہمارے ساتھی تساہل کر رہے ہیں, سستی کر رہے ہیں, نہ روزے رکھ رہے ہیں, نہ تراویح پڑھ رہے ہیں, ان کو تراویحوں کی توفیق عطا فرما, ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, رمضان میں عبادتیں کر کے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما. ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں مولا اس کو قبول فرما لیں.
اور اس کے صلے کے اندر ہمیں جنت عطا فرما دے، اور اس کے صلے کے اندر ہمیں دوزخ سے آزاد فرما دے۔ اے رب کائنات، اس رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں سے نجات عطا فرما، پاکستان کے اندر استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمن ہیں جو بد امنی پھیلا رہے ہیں ان کو ذلیل و خوار فرما، اور پاکستان کے حکمرانوں کو عقل عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بہت بڑی طاقتوں سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ اے اللہ اپنی غیر سے ان کی مدد فرما، اور جتنے یہود و نصارہ ان کے مقابلے میں سب کو ذلیل و رسوا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔